السلام علیکم۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کے اعلیٰ عہدیدار آج کل تواتر کے ساتھ جسٹس ثاقب نثار کا نام لیتے ہیں، جنرل فیض حمید کا نام لیتے ہیں، فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان ساروں کی وجہ سے عمران خان کو حکومت ملی اور نواز شریف کو نکالا گیا۔ یہ شاید ساری باتیں غلط نہ ہوں۔ پاکستان میں ایک ماڈل دہرایا گیا تھا، شروع ہوا تھا، جس کا آغاز 1990 میں نواز شریف کی حکومت سے IGI بنائی گئی تھی، اور IGI کا ماڈل اس لیے بنایا گیا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اقتدار سے دور رکھنا، ان کو سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں پنجاب سے ایک لیڈر کو کھڑا کیا گیا تھا جو پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر سکے اور بینظیر کو اقتدار سے باہر رکھ سکے۔ مختلف جماعتوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہانک کے وہ اسلامی جمہوری اتحاد کے بینر کے نیچے جمع کر دیا تھا، اور محترمہ کے خلاف عورت کی حکمرانی اور اس طرح کے نعرے لگا کر ایک الیکشن لڑا گیا تھا۔ 90 میں وہ انتخاب نواز شریف جیت گئے۔ 81 آنورڈ نواز شریف پہ انویسٹمنٹ شروع کی گئی تھی۔ 90 میں انتخاب جیتے، 93 میں ان کی غلام اسحاق اور اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوگی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا۔ عمران خان IGI 2 ہے، IGI کا جو ماڈل تھا اس کا فیز 2 ہے۔ عمران خان پہ انویسٹمنٹ 2011 میں شروع ہوتی ہے، جب یہ سوچا گیا کہ یہ دو ایسی خاندانی جماعتیں ہیں جن کے اوپر خاندان کنٹرول کرتے ہیں، ایک کے اوپر شریف فیملی کنٹرول کرتی ہے اور ایک کے اوپر زرداری فیملی کنٹرول کر رہی ہے۔ ان سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ ایک تیسری سیاسی قوت کو اکٹھا کیا جائے۔ لاہور میں ایک جلسہ ہوتا ہے جس میں بیہائنڈ دا سین اسٹیبلشمنٹ بہت مدد کرتی ہے اور مینار پاکستان بھر جاتا ہے۔ پھر کراچی میں جلسہ ہوتا ہے، وہ کراچی میں مزار قائد کے اوپر دنیا بڑی تعداد میں آتی ہے اور یہ سلسلہ پھر رکنے کا نام نہیں لیتا۔ 2013 کے انتخابات میں KP اسمبلی کے اندر ان کو کامیابی بڑی پیمانے پہ ہو جاتی ہے، حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس ماڈل کو آپ سٹیپ بائی سٹیپ میچ کریے۔ نواز شریف کو پہلے پنجاب حکومت ملی تھی، چیف منسٹر پنجاب بنے تھے، وہاں سے انہوں نے رائز کیا تھا۔ یہاں KP میں PTI کو حکومت مل جاتی ہے اور مرکز میں قومی اسمبلی کے اندر انہیں ٹھیک ٹھاک نشستیں مل جاتی ہیں، اور عمران خان 2014 میں انتخابات کے سال بھی پورا نہیں گزرتا تو دھرنا سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہی دھرنا ہے جس کے اوپر براہ راست شجاع نواز صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیا کہ فارمر DGI ظہیر الاسلام صاحب اس دھرنے کے پیچھے تھے۔ یہ اس سے زیادہ براہ راست الزام کبھی میں نے دیکھا نہیں بلیک اینڈ وائٹ کے اندر، اور وہی کنٹینویشن ہے جو جنرل فیض تک آتی ہے، کبھی درمیان میں رکی نہیں۔ پاناما پیپرز میں 450 لوگوں کے نام تھے، اور میری دلی خواہش تھی اور آج بھی ہے کہ جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کی منی ٹریل ہے اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہیں، اور اس میں مجرم کسی کو ملزم کسی کو آپ ڈھونڈتے اور پھر اس کا جرم کا تعین کر کے اس کو سزا دیتے۔ لیکن نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن تھی، نااہلی تھی تاحیات، وہ یہ کہا گیا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، کیونکہ اقامہ ایک اس کے پاس ہے جس میں اکاؤنٹ ریسیویبل ہے 10,000 درہم کا، وہ اس نے بتایا نہیں ہے، اس لیے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن۔ وہیں پہ ایک نیکسس نظر آتا ہے جوڈیشری کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، اور یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ اتنا نقصان دہ پاکستان کے لیے ثابت ہوا کہ آج تک ہم اس چیز سے سنبھل ہی نہیں سکے، اور یہ کنٹینویشن چلتی ہمیں اسٹیج کے اوپر لے آئی ہے۔ نواز شریف کا نکالنا بھی جس طریقے سے نکالا گیا اسی نیکسس کا نتیجہ تھا، اور جس طریقے سے عمران کی 9 اپریل کی حکومت گرائی گئی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے آؤٹ آف فیور ہونے کا نتیجہ تھا۔ جس اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کاندھوں پہ بٹھا کے حکومت دلائی تھی، 3.5 سال بعد وہ یہاں تک آ گئے اور انہوں نے کہا یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے۔ ابھی جو ان کا بیان ان سے منسوب کر کے فارمر آرمی چیف کا چھاپا گیا، تو یہ صورتحال ہے پاکستان کی۔ یہاں سے آگے کدھر کو جانا ہے معلوم نہیں ہے۔ لوگوں کی زندگیوں میں بے پناہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، پاکستان اکنامک کرائسس میں ہے۔ کیا ہم نے اس سے سیکھا ہے، آگے بڑھیں گے، یا اسی طریقے سے یہ دائروں کا سفر جو ہے آگے چلتا جائے گا؟ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور اعجاز الحق صاحب ہیں PML جا کے سربراہ، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق صاحب، آپ سے جاننا چاہتا ہوں، مریم نواز اپنی تقریروں میں اب تو سیدھے نام لے کر الزام لگاتی ہیں، اس لیے میں نے یہ تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دی کہ یہ وہ حقائق ہیں جس کے اوپر ہم لوگ چینلز پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہوئے بھی گریز کرتے ہیں کہ ایک بندہ ان آفس ہے یا یونیفارم میں ہے تو اس کا نام لے کے آپ اس طرح باتیں نہیں کر سکتے۔ اب یہ تاریخ کا حصہ ہیں سارے واقعات۔ ڈی چوک کے دھرنے کی میں نے مثال دی، فیض آباد کا دھرنا اس کے فوری بعد ایک دوسری بڑی مثال تھی۔ ہم کیا ایسے ہی آگے جائیں گے؟ بڑا مشکل ہے جی، یہ کیسے آگے جائیں گے، اس سوال کا جواب بڑا مشکل ہے۔ آئی تھنک آپ کا ابتدائیہ بھی جو ہے بڑا انسائٹ فل ہے، اینڈ آئی تھنک آپ کا انالیسس بھی بڑا انسائٹ فل ہے۔ اگر ہم نے آگے جانا ہے اور کسی سلیقے سے آگے بڑھنا ہے تو ایک رول بک یا آرگنائزنگ پرنسپل یا وہ قواعد جن کی پوری نیشن پابند ہے، یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر جب آپ کہتے ہیں نا کہ اس معاشرے کی کچھ ویلیوز ہونی چاہیے، وہ بڑا ایک مشہور خواجہ آصف صاحب کا بھی ہے ویلیوز کے حوالے سے،
وہ ویلیوز آپ کو نظر نہیں آتی. تو وہ کیا چیز ہے, وہ کون سے دو وہ ہیں آرگنائزنگ پرنسپلز جن کے تحت ہم پریڈکٹبلی اسٹیبلی آگے بڑھ سکیں گے؟ وہ چیز نہیں ہے. کبھی میں اس میں انٹرفیئر کر جاتا ہوں, کبھی آپ اس میں انٹرفیئر کر جاتے ہیں, کبھی کوئی تیسری پارٹی اس میں انٹرفیئر کر جاتی ہے. تو عوام کو بھی اب اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. یعنی ایک اعتماد ہوتا ہے نا کہ اگر میں یہ کروں, اگر میں ووٹ ڈالوں, اگر میں 3 چیزیں کروں تو میرا مستقبل میرے ہاتھ میں رہے گا. یعنی وہ جو میری آنکھوں کے خواب ہیں وہ میں اس ووٹ کے ذریعے کسی کے حوالے کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, اور پھر میں 4 سال میں 5 سال میں حساب لے سکتا ہوں کہ بھائی میں نے آپ کے حوالے کچھ اپنی سوچ, اپنی آرزوئیں, اپنے خواب اپنے بچوں کے لیے آپ کے حوالے کیے تھے, 5 سال گزر گئے ہیں, آئیں حساب دیں. اگر یہ حساب لوگ دینا شروع ہو جائیں, اگر لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ ان کی بچوں کے مستقبل جو ہیں ووٹ کے ذریعے ایک اکاؤنٹیبل طریقے تک لوگوں کو تک دیے جاتے ہیں, تو ملک بہتر ہونا شروع ہو جائے. اعجاز الحق صاحب, بہت سارے کردار آج دنیا میں نہیں ہیں, لیکن آئی جے آئی جس طریقے سے بنائی گئی تھی آپ شاید بہتر روشنی ڈال سکیں. جنرل ضیاء نے کیسے نواز شریف کو اور جنرل جیلانی نے کیسے ان کو اقتدار کا راستہ دکھایا, اور 88 کے انتخابات سے پہلے یا اس 88 اور 90 کے درمیان میں جنرل حمید گل کا یا آئی جے آئی کی تشکیل میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول تھا, اس کے اوپر کچھ آپ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو اب ایک اٹس لائک این اوپن بک, ایوری باڈی نوز اباؤٹ اٹ. جو چیز سپریم کورٹ میں چلی گئی اصغر خان کیس میں, اس میں تو سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا. آپ نے یہ ایک رول ماڈل تھا. دوسرے کا آپ نے ذکر کیا کہ 2011 میں آیا. تیسرے کا آپ نے ذکر نہیں کیا جو 9 اپریل کو سے پہلے تیسرا رول ماڈل آیا تھا. لیکن جی, وہ میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ تیسرا جو رول ماڈل آیا ہے, اس کی وجہ سے یہ آج سارا معاملات جو ہے فضا جو خراب ہوئی ہے. کیونکہ وہ جو تیسرا رول ماڈل آیا ہے وہ اس وقت آیا ہے جب پاکستان واز گوئنگ تھرو دا کرائسس, اکنامک کرائسس. اور جب تیسرا رول ماڈل لایا گیا تو اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ حالات کو کیسے سنبھالا جائے گا, اکانومی کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا. اور ایک شخص جس کو نکالا تھا, ہی واز رائٹ ایٹ دا باٹم. تو اس وقت جو 3 آپشنز تھے 9 اپریل سے پہلے, جس پہ بات بھی ہوئی تھی, جس پہ گفتگو بھی ہوئی تھی, پہلا یہ تھا کہ ان ہاؤس چینج کر دیں, دوسرا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, اور تیسرا یہ تھا کہ الیکشنز کروا دیں. اگر اس وقت الیکشنز کروا دیے جاتے تو اس وقت جو پی ٹی آئی کی پوزیشن تھی پبلک کے اندر, ان کی جو پاپولیرٹی تھی وہ لیس دین 29%, تو یہی لوگ جیت کر بھی آ سکتے تھے وہاں پر. تو اتنی سازش کے ذریعے اس طریقے کے ساتھ لوگوں کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ پہ بٹھا کر, یہ میرا سوال یہی تو ہے کہ یہ کرنا کیوں پڑا؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ عمران قومی مفاد میں نہیں ہے؟ یہ بات کیوں کہنی پڑی فارمر آرمی چیف کو کہ عمران قومی مفاد میں؟ دیکھیں, بات کہا انہوں نے, یہ تجزیہ کیوں ہوا ان کا؟ بات یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, بات جو ہے وہ ندیم صاحب اس چیز کی نہیں ہوتی کہ یہ مطلب ملک کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے, وہم کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک دوسرے سے جو اختلافات شروع ہوتے ہیں ان کی بنیادوں پر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی غدار ہے اور یہ ملک کو کہیں ڈبو دے گا لے جا کر, یا ملک کو کہیں تباہی کے راستے پہ کھڑا کر دے گا. کیونکہ چیکس اینڈ بیلنسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے یہ معاملات جو ہیں. اور ساتھ جب تک چلتے رہے, جب تک ٹھیک تھا. جب ذرا سی غلط فہمی پیدا ہوئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہر دفعہ, پہلی دفعہ نہیں ہوا, 90 میں ہوا, 93 میں ہوا, 97 میں ہوا, اور یہ تسلسل جو ہے وہ چلتا رہا ہے. مطلب جب سے ہماری جمہوریت جو ہے اس کو ہم نے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے.